वारिस में एक वाक़या आया, मुसअब बिन उमैर, आपको पता होगा उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्बेसडर बनाकर भेजा, दाई बनाकर, और उनके हाथ पे बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल किया माशाल्लाह मदीना में। तो मैं पढ़ रहा था कि साद बिन मुआज़ और उनके एक और साथी थे, वो भी सरदार थे, उनका नाम मेरे जहन से अचानक निकले, उसैद थे शायद गालिबन, एनीवे ये दोनों मुआज़ बिन इनके सामने मुसअब बिन उमैर के सामने आए और मुसअब बिन उमैर को बड़े सख्त अल्फाज कहे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, तुम पॉइज़न कर रहे हो हमारे लोगों को। मुसअब बिन उमैर ने बड़ी खूबसूरती और कंपोजर के साथ कहा कि देखें, आप ना मेरी बात सुने, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मान ले, ना अच्छी लगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पहली तो चीज़ देखें वारिस भाई, कितना कॉन्फिडेंस था सहाबा को इस्लाम के ऊपर, उन्हें पता था कि वी हैव समथिंग जो ओरिजिनल चीज़ है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, चलो बात बजा है, सुन लेते हैं तुम्हारी बात। और रवायात में आता है कि दोनों को 5 मिनट लगे इस्लाम कबूल करने। साद बिन मुआज़ बहुत बड़े सरदार और फिर वो दूसरे सरदार, यानी एज़ इफ़ के वो रेडी बैठे हुए थे और तंग आ चुके थे, ज़ाहिर है वो दूसरी चीज़ें देख देख के, और उनके अंदर एक खला थी। तो जैसे ही मुसअब बिन उमैर ने कुरान की तिलावत फरमाई, कुछ चंद एक बातें बताई, 5 मिनट लगे, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। फ्लैम जो है ना हर किसी के अंदर होता है जी, और यानी एक स्पार्क चाहिए आपको बस। यानी जब आप तौहीद का, सुन्नत का एक उनको स्पार्क पेश करते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की आग शमा रोशन ना हो, इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है माशाल्लाह। वारिस भाई, आज ख़ास मैं बात करना चाह रहा हूँ ये हदीस को लेके। मुस्नद अहमद की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, कॉन्टेक्स्ट ये हदीस का कि जो कोई भी अल्लाह की खातिर कुछ छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसको बेहतरीन नेमो बदल और मुतबादिल देता है उसको। तो माशाल्लाह अक्सर मैंने आपको कहते सुना है कि मैंने इस्लाम की तरफ जब आया तो मेरी फैमिली मेरे से चली गई, अपने सगे बहन भाइयों ने जो है वो ज़ाहिर है काफ़ी टफ़ टाइम दिया। लेकिन अभी रिसेंटली माशाल्लाह आप एक जगह इनवाइटेड थे, लाहौर बार एसोसिएशन, जी बिल्कुल, मैं भी मौजूद था वहाँ पे आपके साथ। वहाँ आपने एक बड़ी इमोशनल बात की थी जो लिटरली मेरा रोना आ रहा था उस टाइम पे। वो बात ये थी कि देखें, आज लॉ बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, टैक्स बार एसोसिएशन के, वो खुद मुझे कह रहे हैं कि अब्दुल वारिस मेरा भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए उन्होंने आगाज़ ही इससे किया, उन्होंने आगाज़ इस तरह किया कि आज महफिल में मेरे भाई मौजूद हैं, अब्दुल वारिस। तो आपने उस वक्त कहा कि देखें, अल्लाह ताला ने कैसा नेमो बदल दिया है कि अगर अपना भाई नहीं कबूल कर रहा तो अल्लाह कैसे बाइज़्ज़त लोगों के थ्रू मुझे मैसेज दे रहा है कि वारिस तुम अकेले नहीं हो। मैं बल्कि बताना चाहूँगा आपको कि लोग मुझे पूछते थे कि अब्दुल वारिस भाई, आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सही, इस्लाम कबूल करने के बाद आपको पता है कि आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार आपसे छूट जाएंगे, इसके बदले में हमें नहीं पता कि आपको कौन सी नेमतें मिलेंगी, क्या मिलेगा, इज़्ज़त, शोहरत, नाम, मुकाम, मर्तबा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन माँ बाप, बहन भाई कहाँ से लाओगे? तो वही उस दिन मैंने वही अर्ज़ की कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने सगे बहन भाई जब ले लिए तो अल्लाह ने इस कौम, मुल्क, मिल्लत के मोहम्मद अली जैसे, याहिया नुमान जैसे, अहमद जैसे, यानी ये वो लोग हैं जो यकीन कीजिए कि वाकई मुझे अपने भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और बहनें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे ऐसी अता फरमाई उम्मत मुस्लिमा में से कि जो रातों को उठ के मेरे लिए जोलियाँ उठा उठा के दुआ करती हैं कि अब्दुल वारिस भाई, आपके लिए बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको कामयाबी और कामरानियाँ अता फरमाएंगे। ये सच्ची बात है, ये मैं हकीकत में बता रहा हूँ। कोई काम होता है, कोई मुश्किल, को प्रोजेक्ट होता है, तो वो कहती हैं अब्दुल वारिस भाई रातों को उठ के आपके लिए दामन उठा के अल्लाह से दुआएं मांगती हैं। तो अल्लाह ने ऐसी बहनें अता फरमाई, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसे बुजुर्ग अता फरमाए कि जिन्होंने यकीनन वालिदैन से भी ज़्यादा जो है वो मेरा ख्याल रखा, मोहब्बत, शफ़क़त, और सर पे अपना हाथ रखा। और कभी ज़िंदगी में मुश्किल यानी नशीबो फराज भी आए और उन्होंने उसमें जो है वो कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा और हमेशा ख्याल रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी सास मोहतरमा की अगर आपको मिसाल देना चाहूँ तो मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो पूछा कि सासा मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप नौजवान हैं, आपको सबसे पहले शादी करनी चाहिए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी दीनदार और किसी स्कॉलर से शादी करूं। सही। तो मैंने अपने उस्ताद साहब से बात की, उन्होंने अपने मदरसे में बात की, बिल्कुल ठीक, कि अब्दुल वारिस शादी करना चाहता है तो कौन है आप में से
جو اس سے شادی کرنے سے. میری اہلیہ نے ایک بات مجھے بتائی, میں آج وہ بھی یعنی آن ایئر یہ بتا رہا ہوں. استاد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی ابھی شادی کے قابل نہیں ہے, بالغ نہیں ہے. اگر وہ بالغ ہوتی تو میں عبدالوارث کو اپنی بیٹی کے جو ہے وہ نکاح کے لیے میں ان کو کہہ دیتا. تو میری اہلیہ نے کہا کہ ہمیں بڑا شوق ہوا کہ یہ یعنی کون ہے جو اتنا. تو استاد صاحب نے اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں سے, تو اس وقت علی بھائی میں جاب کرتا تھا اور نامنل سی جاب تھی, ایک بائک تھی, گھر بھی نہیں تھا. تو میری اہلیہ محترمہ نے ہاں کر دی, میری یعنی ساس محترمہ نے ہاں کر دی. تو میں نے ان سے پوچھا یعنی دبے لفظوں میں کہ میرے پاس نہ گھر ہے, نہ کوئی میرا نام ہے, نہ کوئی میری پہچان ہے, اور ابھی مجھے 1-1.5 سال ہوا ہے اسلام قبول کیا. صحیح. تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے آپ کے گھر بار, آپ کی شکل و صورت, مال و دولت, آپ کی یعنی کسی چیز کو نہیں دیکھا, ہم نے صرف اس چیز کو دیکھا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ اس ماں کا کیا حوصلہ ہوگا کہ جس نے یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی دی. الحمدللہ. یہ ایک وقت ایسا ہے, یہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب میری فیانسی تھی اور انہوں نے جب اسلام قبول کرنے جا رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم شادی کر لیں گے اور میں مسلمان اور آپ عیسائی بھی رہیں تو دیر از نو پرابلم. صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں مسیح کو چھوڑ دوں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک آپشن ہے, یا اسلام یا پھر ثانیہ. تو یہ بچپن کی محبت, وہ وعدے, وہ وفائیں, وہ خواب, وہ فیوچر پلاننگ. تو میں نے کہا آج آپ نے صرف یہ چھوٹی سی بات کر کے سارا کچھ ختم کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یا اسلام قبول کر لیجیے یا مجھ سے شادی کر لیجیے. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ عبدالوارث, اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, خواتین تو معاشرے میں اللہ نے اور بھی بنائی ہیں, لڑکیاں تو اور بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, انشاءاللہ میں اسلام قبول کروں گا اور اپنی بچپن کی محبت کو سیکریفائی کروں گا. اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نکالا کہ آج میرے نکاح میں ایک نہیں 2 نیک صالح عالمہ اور پڑھی لکھی سمجھدار بردبار ساکرہ صابرہ اور شاکرہ جو ہے وہ خواتین میرے, یعنی اللہ نے ایک لے کے مجھے اس سے کہیں بہتر. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ بہتر نہیں, بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور ہم کس کے ساتھ یعنی سیکریفائی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سیکریفائی کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے لیے آپ سیکریفائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کا نعم البدل نہ عطا فرمائے, نہ صرف آخرت میں بلکہ وہ دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. الحمدللہ. خواتین کو آپ کی بات بڑی پسند آ رہی ہوگی, لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ 2 وائفز ہیں آپ کی, وہاں پہ شاید کچھ خواتین جو ہے وہ آپ سے ناراض نہ ہو. میں اپنی ان تمام بہنوں سے معذرت بھی ہوں, اور اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا جب ہم قرآن کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو پھر اس بات کو, اور یہ بہت آئیڈیل نہیں ہے, اس کی اجازت ہے کنڈیشنز کے ساتھ. الحمدللہ. اور میں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ دیٹ واز ناٹ مائی چوائس, یہ میری اہلیہ محترمہ نے کروائی تھی شادی. الحمدللہ. آج آپ سارے راز مجھ سے اگلوا رہے ہیں الحمدللہ. تو باقاعدہ طور پہ علی بھائی سعودیہ سے ایک خاتون صرف میری اہلیہ محترمہ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آج کے معاشرے میں بھی ایسی خواتین ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی اپنے ہاتھ سے شادی کروانا چاہیں. ماشاءاللہ. بارک اللہ وارث بھائی, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور اللہ آپ کی برکت دے. یہ جو آپ نے یہ سارا ایک ماشاءاللہ اپنا زندگی کا ایک نچوڑ بتایا, مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب دے گا اور وہاں سے دے گا, اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے. کون؟ جو تقوی اختیار کرے گا, یعنی اللہ کا ہو جائے گا. ان شارٹ یہ ہے. اور وارث پہ دیکھیں آپ کے اس سے نا رزق بھی ڈیفائن ہو رہا ہے کہ رزق اصل میں ہوتا کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق بس نا پیسہ ہے, نوٹ ہے, پیپر کرنسی ہے, وہ کھانا ہے, پانی ہے, کھانا پانی. حالانکہ ماشاءاللہ رزق لوئل لوگ بھی ہیں, مخلص لوگ, اللہ کے لیے محبت کرنے والے. آپ سے آپ نے کہا نا راتیں اٹھ کے دعائیں کرتی ہیں. ماشاءاللہ میں نے ایک بار ایک سٹیٹس سیٹ کیا اپنے پیج پہ وارث بھائی, اس وقت میں تھوڑا سا ڈاؤن تھا. میں نے کہا کہ نا میرے لیے دعاؤں کی درخواست کیجیے. یو وانٹ بلیو وارث بھائی کہ مور دین آئی تھنک اس پوسٹ پہ 1000+ کمنٹس ہیں,
اور ایسی دعائیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. یعنی یو کین ناٹ امیجن کہ یو ور اے نو باڈی ٹو بی آنیسٹ. مطلب آج سے 10 سال 12 سال پہلے یو ور اے نو باڈی, لیکن دین نے ایسی عزت دی, ایسے لوگ کنیکٹ کیے ماشاء اللہ. آپ جیسے بھائی, باقی بھائی جو ہمارے پیٹھ پیچھے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو وارث بھائی کہ رزق جو ہے وہ سوشل ویلتھ بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کے احساسات, کیفیات, جذبات, آپ کے ایموشن, اور ان کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں, یا ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ رزق ہے. لوگ جو آپ کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بات کرتے ہیں, یہ رزق ہے. آپ کی عزت, مقام و مرتبہ, یہ آپ کا رزق ہے. یہ ہوا, فضا, اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین, اللہ کے لیے اللہ کا کام کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے انوائرمنٹ میں آسانیاں پیدا ہو جانا, یہ سارا کچھ الحمدللہ دین کے ضمن میں آتا ہے. باقی ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ شاید ایک تو ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر لیا, یعنی اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا. اس کو کرنے کے بعد ایک مصیبت یہ آئی کہ ہم نے سمجھا کہ دنیا آسان ہے, دین مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میری لائف ٹف نہیں, ویری ٹف تھی. جب میں نے اسلام قبول کیا تو زندگی آسان نہیں بلکہ نہایت آسان ترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یعنی ہمارے جو بورن مسلمز ہیں, یعنی انہوں نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے کہ دین مشکل ہے. واللہ دین مشکل نہیں ہے. یعنی آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہیں تو یہ دین مشکل نہیں ہے. آپ اگر دن میں 5 بار اپنے ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ پوری لائف ٹائم آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے, جو آپ کو بیماریوں سے, آپ کو تنگی تکلیف, پریشانی, مجبوری, انزائٹی سے, ڈپریشن سے آپ کو بچاتی ہے. یہ تو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما رہی ہے. وہ سے کہ یہ دین جو ہے وہ مشکل ہے. آپ اپنے پیسے سے 2.5% صرف دے رہے ہیں, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میں پیسہ دوں گا اور دل کو ہاتھ پڑا, لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت کتنی عطا فرما رہے ہیں. یہ اگر اللہ ہمیں آنکھیں عطا فرما دے اور ہم اس کو دیکھ سکیں تو شاید ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں.